پوری کائنات میں کوئی دوسرا بندہ احسان نہیں کر سکا مصطفیٰ پہ۔ حضور کے ساتھ جس نے نیکی کی اتنی سی، حضور نے اتنا اس کو اجر عطا فرمایا۔ جس نے ایک نیکی کی، حضور نے 10 گنا اس کو ریٹرن دیا۔ جس نے ایک مرتبہ اس کی مدد کی، حضور نے 10 مرتبہ اس کی مدد کی۔ چلو، لیکن صدیق کے بارے میں حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ ہی تجھے تیرا اجر عطا فرمائے گا، اس دنیا میں نہیں دے سکے۔ تو محسن مصطفیٰ کو، محسن مصطفیٰ جس کو صدیق زبان مصطفیٰ کہا، حضور کی زبان سے کو صدیق کا لقب ملے۔ اور یہ باپ کو سچا کس نے کہا؟ رسول کائنات نے۔ اور بیٹی کا کردار کس نے بیان کیا؟ قرآن میں۔ 18 قرآن کی آیتیں جس کی عظمت میں، جس کی شان میں، جس کی طہارت میں، جس کی پاکیزگی میں اتری۔ قرآن بیٹی کو پاک کہہ رہا ہے، مصطفیٰ باپ کو سچا کہہ رہے ہیں۔ یہ دونوں باپ، سچے باپ کی سچی بیٹی کیا کہتی ہیں؟ امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی فسبوہم، لوگوں کو حکم یہ دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے استغفار کریں، مگر انہوں نے انہیں برا کہنا شروع کر دیا۔ میرے تیرے لیے حکم کیا تھا؟ ہم صحابہ کے لیے دعا کریں، یا اللہ اگر تقاضۂ بشری کے تحت ان سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، یا تقاضۂ بشری کے تحت ان سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ حکم تھا ہمارے لیے۔ امی عائشہ کیا کہہ رہی؟ لوگوں نے یہ کام چھوڑ کے ان کو برا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کی ذات نے فرشتوں کو اور نبیوں کو معصوم رکھا ہے، بس آگے 12 کہیں 14 کہیں کوئی کہیں، معصوم کوئی نہیں۔ اگر ان کے علاوہ کوئی ہے تو وہ اہل بیت اطہار جن کو قرآن نے محفوظ کہا، معصوم نہیں کہا، محفوظ کہا۔ اللہ نے ان سے ہر قسم کا رجس، نجاست، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کا عیب اللہ نے دور کر دیا، وہ محفوظ ہو گئے۔ تو 3 ایسے لوگ ہیں، 2 معصوم، تیسرے محفوظ۔ انبیاء معصوم، فرشتے معصوم، اہل بیت محفوظ۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اہل بیت اطہار سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب جو یہ کہے اس دور میں، اس نے تو ایسی بات کر دی کہ اس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دو۔ اگر آپ کو اس بات سے اتفاق نہیں ہے تو یہ اللہ کا قرآن بھی میرے پاس پڑا ہے، حدیث پاک بھی پڑھی ہے، جمعے کے بعد مجھے قائل کر لو کہ یہ معصوم ہے۔ ہم آپ کو قائل کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے محفوظ ہے۔ معصوم پر، محفوظ پر یا آپ مجھے قائل کر دیں یا میں آپ کو قائل کر دیتا۔ امی عائشہ کیا کہتی ہیں؟ تیرا میرا کام کیا ہے؟ استغفار کرنا، گالی نکالنا ہمارا کام نہیں ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ان اللہ اختارانی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو منتخب فرمایا۔ فجعلہم لی منہم وزراء او سہارا او انصارا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے صحابہ کو میرے لیے وزیر منتخب کیا۔ صدیق اکبر وزیر، عمر فاروق اعظم وزیر، یہ زمینی وزیر، جبریل امین وزیر، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جبریل امین، اسرافیل، اسرائیل، میکائیل، یہ 4 وزیر اللہ نے آسمانوں میں رکھے ہیں حضور کے، اور 4 ہی وزیر اللہ نے زمین پر رکھے ہیں حضور کے۔ عثمان غنی، عمر فاروق اعظم، صدیق اکبر، شیر خدا، یہ 4 زمین پر۔ حضور نے فرمایا اور میرے وزراء، سسرالی رشتہ دار مددگار بنائے، تو جو انہیں گالی دے یعنی برا کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ کوئی نفل قبول فرمائے گا۔ معلوم ہوا جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا کہے۔ حضور کے سسر کون ہیں؟ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا نا، صدیق اکبر بھی حضور کے سسر، عمر فاروق اعظم بھی۔
یہ حضور کے سسر ہیں، سسر۔ تو جو حضور سسر کون ہوتا ہے؟ باپ ہے۔ چلو اسی بات پہ آج ختم کرتے ہیں۔ تمہارے باپ کتنے ہیں؟ 3 باپ ہیں ہمارے۔ پہلے ہمارا باپ وہ ہے جو ہمارا یہ جسمانی باپ، اصلی باپ کہہ لیں، ہیں سارے ہی اصلی۔ ہمارا پہلا باپ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ دوسرا جس نے علم کی روشنی سے ہمیں روشناس کروایا، جس کو استاد کہہ لیں، ٹیچر کہہ لیں، وہ ہمارا روحانی باپ۔ تیسرا جس نے تمہیں اپنی بیٹی دے دی، سسر۔ 3 ہمارے باپ۔ ہمارا اصلی باپ بایولوجیکل کہہ لیں، دوسرا استاد، تیسرا سسر۔ یار ایمان سے بتاؤ، کائنات میں پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق کا کوئی مقابلہ ہے اس فیلڈ میں؟ عمر فاروق اعظم، جنہوں نے حضور کو، آپ سرکار کو اپنی سب زادیاں دی، کائنات میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یا پھر حضور نے جن کو اپنی بیٹیاں دی، ان کا بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ اب جو ان کو برا کہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان لوگوں پر لعنت ہو، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ، اللہ کی، فرشتوں کی، والناس اجمعین، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی، اللہ تعالیٰ ان سے نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ پھر اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، کیا ہے، کیا ضرورت؟ اگر صحابہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، دعائے مغفرت کریں، ان کی عظمت کی، ان کی شان کی، ان کی فضیلت کی، ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ نہیں کر سکتے، زبان بند کرو، کیونکہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ ایسے، ان کو جدا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے سچی محبت نصیب فرمائے۔